جس طرح ایک ہی فیملی کے 3 بچے اور ان کے والد ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے، سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے اس طرح جو ایکسیڈنٹ میں یا بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں ان سے بھی حساب کتاب ہوگا، اور جو اس طرح ایکسیڈنٹ میں اچانک فوت ہو جاتے ہیں کیا ان کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک مرحوم، نام مرحوم کا ندیم شاید بتایا، اللہ کریم مرحوم کو بے حساب مغفرت سے نوازے، ان بچوں کو بھی جنت الفردوس میں حضرت علی اصغر بن امام حسین رضی اللہ عنہ کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ان سب پر رحمت کی نظر فرمائے، پیارے محبوب کے پڑوس میں سب کو جگہ نصیب فرمائے، اور جو سوگوار ہیں ان پر اللہ پاک رحم کرے، اور سب کو صبر جمیل، اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ میرے پاس جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں میں اللہ پاک اس پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرمائے، سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ سارا ثواب مرحوم اور ان تینوں مرحوم بچوں کو یہ ثواب عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بچے جو فوت ہوئے، یہ جو دکھائے گئے تصویروں میں، تو یہ سب لگتے تو نابالغ ہیں یہ بچے، ہے نا؟ تو نابالغی میں جو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مطلب یہی ہے کہ وہ اب ان کے لیے ہے پوری بحث ہے اس پہ، ویسے جنت میں جائیں گے۔ یہ تینوں ماشاءاللہ نابالغ ہیں اور مسلمان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ ان کے صدقے ان کے ابو کو بھی جنت میں بے حساب داخلہ فرما دے۔ واقعی یہ دل خراش واقعہ اور اندوہناک اور غمناک واقعہ ہے، اور سارے علاقے میں شاید کوہرام مچ گیا ہوگا، سارا خاندان جو اس حادثے سے ہل گیا ہوگا، بس اللہ کی مرضی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے 2 بچے آگے پہنچ یعنی وفات پا چکے ہیں، فرمایا اور 2 بچے بھی جہنم سے رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں اپنا 1 بچہ آگے بھیج چکا ہوں، فرمایا اور 1 بچہ بھی، یعنی وہ بھی جہنم سے رکاوٹ بنے گا۔ حوالہ ابن ماجہ شریف جلد 2 صفحہ 272 حدیث نمبر 1606۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 5 چیزوں کا اشارہ فرمایا جو میزان پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، نمبر 5 کسی مسلمان شخص کا نیک بچہ مر جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ حوالہ ابن حبان جلد 2 صفحہ 100 حدیث نمبر 830 ملخصاً۔ یہ نیک بچہ لکھا ہوا ہے یہ ایک لکھا نیک ہے اصل، ہم میں اسی لیے رکا۔ تو کسی مسلمان شخص کا 1 بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے، ہو واویلا مچائے تو اس کے لیے ثواب نہیں ہے۔ جو سب اللہ کی رضا کے لیے
اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے. تو اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے، صبر و ہمت سے نوازے. جب بھی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے کہ اس پہ بڑا اجر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا مجھے نام پتہ نہیں چلا، میں جنہوں نے بھی یہ پیغام، یہ سارا ندیم تھا مگر میں تو وہ کنفیوز رہا نا، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں بعد میں بھول جاتا ہوں. گھر میں جب بھی اس طرح کا ہو نا، بچوں کے نام بھی لکھے ہوں، یہ بار بار آتے رہے، مرحوم کا نام لکھا ہو، تو اب جو بولنا مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ اچانک چلا، یہ نہیں حادثے کا بھی پتہ نہیں تھا، تو میں اب یہ کنفیوژن میں پوچھوں، اور یہ حاضرین ناظرین سب کے لیے ایک تعجب کی بات ہے نا. ذرا یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، نام وغیرہ سب نمایاں ہونا چاہیے، یا مجھے پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ یوں یوں ہونا ہے، تو میں تھوڑا ذہن بنا رکھوں نا. تو ہم لوگ جب میرے ذریعے جو ہوتا ہے نا اب تک جو حتی الامکان، تو میں ترکیب بناتا ہوں، ذمہ داروں سے ترکیب بناتا ہوں، اجتماع کرتے ہیں ہم لوگ، پھر یہ کہ قافلے کی ترغیب اور یہ سارا ہم دعوت اسلامی والے، تو اس لیے وہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار لے کر چلتے ہیں. اب آپ لوگ اچانک چلاتے ہو تو خیر میں یہ نہیں کہوں گا اب دعوت اسلامی والے نہیں ہیں، لیکن میں ورکر ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا اب نوکر ہے، میں ورکر ہوں، میں دین کا نوکر ہوں. تو جس سے کہ زیادہ سے زیادہ دین کو فائدہ پہنچے، اس وقت دل نرم ہوتے ہیں. ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ مطلب لوگ اٹھ جاتے ہیں نیکی کی طرف اور گناہوں سے توبہ کی طرف آ جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. یہ بھی سب لائیو ہو رہا ہے، چلو خیر ہے انشاءاللہ. کاروباری آدمی تو ہوں نہیں میں، نہ ملازم ہوں کہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، نہ ہمارا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے. دعوت اسلامی میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، سمجھے، پہلے آپ کی ہے بعد میں بھلے میری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب یہ سارا تحریر آئی، اب کس کام کی؟ اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.